السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم ایک حدیث کو بیان کریں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار، صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، کہ سب سے بہترین عمل لا الہ الا اللہ ہے، وافضل الدعاء الاستغفار، اور سب سے بہترین دعا، سب سے افضل دعا استغفار ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے دو پہلو ہیں۔ نمبر ایک پہ تو سب سے افضل عمل کا بیان کیا گیا ہے، اور نمبر دو سب سے افضل دعا کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی کے اندر کئی اعمال سرزد کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنے پاؤں سے، چلنے پھرنے سے کئی اعمال ہم کرتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے جو روزمرہ کے اعمال ہیں، یا کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جو سال کے بعد کیے جاتے ہیں، جیسے حج 1 سال کے بعد کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک بہترین عمل ہے۔ زکوٰۃ دی جاتی ہے، وہ بھی ایک عمل ہے۔ روزے رکھے جاتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے کے، وہ بھی عمل ہے۔ اب چاہے یہ سالوں بعد کے اعمال ہوں، چاہے روزمرہ کے اعمال ہوں، مگر ان سب کا جو اوپر والا سب سے اونچا درجہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دیا کہ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، کہ سب سے بہترین عمل کلمہ طیبہ کا پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک اشارتاً بیان کیا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سب سے بہترین عمل یہی ہے کہ اظہار بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کسی کو عبادت کے لائق بھی شریک نہ کیا جائے، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو نہ ملایا جائے۔ اور اگر ویسے بھی ہمیں ایک چیز بیان کر دی گئی کہ ویسے بندہ فارغ بیٹھا ہو یا کوئی کام نہ ملے تو سب سے بہترین عمل کو کر لے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو پڑھتا رہے۔ اس کو پڑھتا رہے گا تو اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، جو ہمیں پہنچا ہے، جس کو ہم نے آپس میں بیان بھی کر لیا، اس پر بھی عمل ہو جائے، اور سب سے افضل اعمال جو ہم نے سن لیا ہے وہ بھی سرزد ہو جائے، تاکہ اسی سے ہماری دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی ہمیں نصیب ہو جائے۔ اور جو دوسرا پہلو ہے کہ افضل الدعاء الاستغفار، کہ سب سے بہترین دعا استغفار ہے، کہ جو انسان ہے وہ خطا کا پتلا ہے۔ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں جا کر انسان نے کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی یا کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کر دینی ہوتی ہے۔ وہ جتنی مرضی کوشش کر لے، کسی نہ کسی کام کو بھی وہ پورا 100% 100% ایکوریٹ صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا، کچھ نہ کچھ ضرور وہ غلطی کر دیتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ان اعمال، کوئی بھی اعمال جو اللہ رب العزت نے ہمیں ارشاد فرما دیا، اگر مسلمان ان اعمال کو کرتے ہوئے کوئی غلطی کر جائے تو اللہ رب العزت نے مسلمان کے لیے اتنی آسانی رکھی ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے، اس غلطی کے بدلے نیکی بھی لی جا سکتی ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ افضل الدعاء الاستغفار، کہ سب سے بہترین دعا استغفار ہے۔ دعا مسلمان مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے ہمیں ہماری جو خواہشات ہیں وہ پوری ہو جائیں۔ نماز کے بعد بھی مانگی جاتی ہیں، ویسے فارغ ٹائم میں بھی مانگی جاتی ہیں، یا کچھ اعمال کرنے کے بعد بھی مانگی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، بیماروں کے لیے دعا مانگتے ہیں، رزق کے لیے دعا مانگتے ہیں، فوت شدگان کے لیے دعا مانگتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ افضل الدعاء الاستغفار، یعنی سب سے بہترین دعا استغفار ہے۔ اب جو آج کے ہم نے دو پہلو بیان کیے کہ سب سے افضل عمل لا الہ الا اللہ اور سب سے افضل دعا استغفار ہے، ان دونوں کو ہمیں اپنی زندگی میں بھی لانا چاہیے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد ہے اس پر عمل ہو جائے،
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت نے جو بھی حکم ہمیں دیے ہیں وہ ہماری بھلائی کے لیے ہی دیے ہیں۔ اب کوئی بھی عمل کرنا ہو، کوئی بھی عمل آپ کو پسند نہ آئے تو سب سے بہترین عمل ہمیں مل گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلا کلمہ جو ہے اس کو پڑھا جائے، اس کا ورد کیا جائے، اور دعا بھی مانگی جائے تو اس کے اندر بھی استغفار کی جائے، اپنی غلطیوں کی کمی کوتاہی، اپنی غلطیوں سے معافی مانگی جائے۔ استغفار کے معنی بھی ہے معافی مانگنا۔ اب کوئی بھی خطا ہو جائے، اگر خطا نہیں بھی ہوئی، نماز پڑھی ہے، ویسے بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں، تو یہ لازم ہونا چاہیے ہمارے لیے۔ اچھی بات ہے کہ ہم اپنی جو غلطیاں کوتاہی ہم نے کر دی ہیں اس کی معافی مانگیں، کیونکہ اللہ رب العزت ہمیشہ ہی اسی سوچ میں رہتے ہیں، اسی وقت میں رہتے ہیں کہ کب میرا بندہ مجھ سے مانگے گا اور میں اسے عطا فرماؤں گا۔ اور سب سے افضل چیز ہم مانگ رہے ہیں کہ اپنی کمی کوتاہیوں کی، جو غلطیاں ہم نے کی ہیں ان سے معافی ہمیں مل جائے۔ جب معافی نصیب ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے جو غلطیاں ہم نے کر دی ہیں اس میں معافی مل جائے گی، اور ان غلطیوں کو ہمارے نامہ اعمال سے ختم کر دیا جائے۔ جب نامہ اعمال سے غلطیاں ختم ہو جائیں گی، نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، تو پھر یہ بالکل 100% گارنٹی ہے کہ آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور آخرت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرما سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہر قسم کا کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آج کے جو دو اعمال، جو دو پہلو بیان کیے گئے ہیں، آخری بار دوبارہ سن لیں کہ افضل الاعمال، سب سے افضل عمل لا الہ الا اللہ، اور سب سے بہترین دعا، سب سے افضل دعا استغفار ہے، یعنی اپنی گناہوں کی یا کوئی بھی غلطی کر دی ہے اس کی معافی مانگنا۔ اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت سے بھی دعا ہے کہ مالک مولا ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اگر کوئی کمی کوتاہی بیان کرنے میں ہو گئی ہو تو اس کی بھی معافی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔